آپ جانتے ہیں کہ اب یہ جو موسم ہے حبس کا، اکثر چپچپاہٹ بہت زیادہ ہماری سکنس پہ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ آئلی سکن ہو جاتی ہے، اور اکثر الرجیز بھی اکثر اسی موسم میں ہم شکایت کرتے ہیں کہ بارشوں کا سیزن ہے، کئی دفعہ ایسی میتھس ہوتی ہیں بارش کے پانی میں نہ جائیں، ریڈش کوئی چیز کاٹ جائے فوراً ہمارے ریشز پڑ جاتے ہیں اسکن کے اوپر، اور بہت سی الرجیز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب، اور ان کی ایکسپرٹ ایڈوائس ہم ضرور ان سے لیں گے۔ اسکن اسپیشلسٹ ہیں، ڈرمیٹولوجسٹ ہیں، لیزر ایکسپرٹ بھی ہیں، کاسمیٹولوجسٹ بھی ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی تھینک یو سر، پہلے تو آج کل جو لمپی اسکن کا ایک وائرس سنا ہوا آیا ہوا ہے، اور چونکہ اب آپ کو پتہ ہے عید آنے والی ہے تو لوگ بکر منڈی کا رخ کرتے ہیں، یہ وائرس کتنا نقصان دہ ہے، لگتا کس طرح ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو یہ لمپی سکن کا ہے اور جو یہ ہمارے گوٹس میں اور ہماری یہ اب آگے قربانی ہونی ہے بقرہ عید پہ، اس میں جانوروں میں آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں کیئرفل یہ ہونا ہے کہ جب ہم جانور خریدنے جائیں تو جانور کو خالی اس کی یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں گے وہ کتنا ہیلدی ہے، یا جانور کا اکثر ہوتا ہے نا قد کاٹ دیکھ کے بندہ بڑا امپریس ہو جاتا ہے، یہ بہت اچھا ہے، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا۔ ہمیں تھوڑا سا اس کی سکن کو بھی دیکھنا چاہیے جانور کی، اور اگر ہمیں نظر آئے کہ وہاں سکن پہ اور وہ بڑے بڑے کوئی اس کے دانے سے بنے ہوئے ہیں، اس کے جو فر ہے سکن کی جانور کی وہ اتر رہی ہے کچھ جگہوں سے، اور کچھ جگہوں میں زخم بنے ہوئے ہیں، تو دین وی شوڈ اوائڈ دیٹ جانور۔ ہم لوگوں کو وہ جانور ایسا نہیں لینا چاہیے کہ جس کے اوپر ہمیں اس کی جلد جو جانور کی ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہمیں نشانات نظر آئیں، ہمیں وہاں کوئی زخم نظر آئیں، اور الٹیمیٹلی اس کے منہ کے پاس اسپیشلی جانور کے اگر بکرے کی قربانی کرنی ہے، گائے کی کرنی ہے، کسی کی بھی، تو وہ ہمیں اس کا منہ اور چہرہ اور جسم یعنی اس جانور کا دیکھ کر اچھی طرح پھر ہمیں وہ خریدنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا سر، اگر فار ایگزامپل کسی کو لگ جاتی ہے لمپی اسکن کی الرجی، تو وہ ہوتی کس قسم کی ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ وہ والی الرجی ہے، اور کیا جو نقصانات؟ یہ لمپی سکن کی یہ ڈیزیز ہے، یہ جنرلی ایک اچھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں اس کا منتقل ہونا مشکل ہے، یہ جانوروں تک محدود رہتی ہے۔ یہ ہے کہ اگر ہم وہ اس جانور کا گوشت کھا لیں گے جس میں یہ وائرس ہے تو ہم لوگوں کو ڈائریا ہو سکتا ہے، ڈائریا کے علاوہ تھوڑا سا وامٹنگ ہو سکتی ہے، نوزیا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ اگر ایک جانور سے کھا لی جائے غلطی سے تو خدا نہ خواستہ جس طرح کووڈ تھا یا منکی پاکس ہے، اس طرح کی بیماریوں میں یہ شامل نہیں ہوتی۔ ہاں، یعنی یہ تو پہلے آپ کلیئر کر لیں کہ جانوروں سے انسانوں کو یہ نہیں لگتی، انلیس اینڈ انٹل آپ کوئی اور آپ کو ایشوز نہ ہو اس کے گوشت کھانے سے۔ اچھا سر، تو یہ ویسے بھی اکثر ہوتا ہے کہ آپ بکر منڈی جائیں، کچھ ذرا سا کچھ کاٹ جائے فوراً اسکن ریڈ ہو جاتی ہے، اور موسم برسات کے اندر بہت ساری الرجیز کے وائرس آ جاتے ہیں، اسپیسیفکلی بچوں میں بھی آ جاتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ کوئی چیز کاٹ جائے اور الرجی ہو جائے، اس کو ہم ارٹیکیریا کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو دودوڑے یا دھپڑ کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں چھپاکی ہو گئی ہے۔ اور یہ جو الرجی ہے یہ خالی جانوروں سے کاٹنے سے نہیں آتی، یہ غذا کے ساتھ بھی آتی ہے۔ لیٹ سے کہ آپ اگر سی فوڈ لے لیں بہت زیادہ، آپ پرانز، فش اور بہت زیادہ چکن کھائیں، مٹن کھائیں، ایون بیف کے بعد بہت ہو جاتی ہے، تو لوگوں کی باڈی جو ہے وہ اکثر اس پہ ریڈ نشان پڑ جاتے ہیں، خارش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بچے جو ہیں ان بچوں میں انسیکٹ بائٹ کے بعد ایسے نشان الرجی کے آ جاتے ہیں، سکن آپ کی ریڈ ہوتی ہے اور آپ ایک جگہ پہ خارش کرتے چلے جاتے ہیں، تو اس کو ارٹیکیریا کہتے ہیں، وہ جگہ پھول جاتی ہے، ریڈ ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں وہاں اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ گرمیوں کے موسم میں آج کل کا جس طرح موسم ہے پاکستان میں، اس موسم میں ہمیں فروٹس اور جوسز اور ویجیٹیبل اس کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ ہم لوگ اسپیشلی جو لاہور کے لوگ ہیں، ہم لوگ بہت مرغن غذائیں کھانے کے شوقین ہیں۔ اگر آپ اندرون شہر چلی جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گی ہریسہ، نہاری، سری پائے اور اس طرح کی چیزیں بہت کھائی جاتی ہیں،
یہ سارا مرغن، تو ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پانی زیادہ سے زیادہ لیں. واٹر انٹیک ان دنوں میں بہت ضروری ہے. جتنا پانی آپ کم از کم 2-3 لیٹر پانی ڈیلی پئیں تاکہ آپ کیا باڈی سے، کڈنی سے سارا جو بھی اندر کوئی پرابلم ہیں وہ فلش آؤٹ ہو جائیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈائٹ جو ہے اس میں ویجیٹیبل کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اور فروٹس اور جوسز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. سر اکثر اب دیکھتے ہیں کہ خواتین اسی موسم میں اگر میک اپ بھی کرتی ہیں تو بیس لگا لیتی ہیں، اس کے اوپر بھی آئل آ جاتا ہے اور اس کے بعد ٹیشو سے ٹیپ کرتی ہے تو وہ بیس لگتا ہے جیسے پورس کے اندر بھی جانا شروع ہو گئی ہے. کوئی ایسا آپ حل بتائیں یا کوئی ایسی چیز کہ اسکن زیادہ آئلی نہ ہو؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے خواتین نے تو باز نہیں آنا بیس لگانے سے اور کاسمیٹکس یوز کرنے سے، اور وہ ان کا رائٹ بھی ہے. اچھا لگنا تو نبی پاک کا بھی ہمارے یہ تھا کہ ہر شخص کا اچھا لگنا، خاتون ہو مرد ہو. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اس موسم میں آپ جو مرضی کریں. اب آپ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، پروگرام کر رہی ہیں، آپ نے جو مرضی کاسمیٹکس، لیکن جو ہی آپ پروگرام سے فارغ ہوں، آپ اب جس طرح ہیں یہاں آپ کے، تو امیڈیٹلی یو شوڈ گو اینڈ وائپ آف ایوری تھنگ فرام یور فیس اپنے گھر جانے سے پہلے. یعنی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اپنا ورکنگ جو انوائرمنٹ ہے اس پہ جو آپ یوز کر رہی ہیں وہ لگا ہوا اور پھر آپ گھر جا رہی ہیں، دھوپ بھی پڑ رہی ہے، گرمی بھی، کیونکہ جو پورز ہیں ہمارے وہ پورز، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جب آپ بیس لگائیں گی اس کے اوپر کوئی یعنی اور چیز یوز کریں گی، پسینہ آئے گا، گرمی ہوگی تو وہ سارا ٹرپ ڈاؤن کر جائے گا اور الٹیمیٹلی وہ جو چہرہ ہے اس کے اوپر پھر آپ کے نشان رہ جاتے ہیں، اس کے اوپر پمپلز بڑھ جاتے ہیں، چھائیاں ہو جاتی ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ان دنوں میں جو ہی آپ کاسمیٹکس یوز کریں اور آپ کی نیچر آف جاب ایسی ہو کہ آپ کا کام جب وہ ختم ہو جائے، اپنا آفس ورک ہو جائے یا شو بز میں ہے، تو امیڈیٹلی اپنا سارے کا سارا جو میک اپ ہے اور کاسمیٹکس ہیں چہرے سے اس کو وائپ آف کر دیں. اچھا سر، اب چونکہ یہ گوشت کھانے سے بھی اسکن کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے؟ بالکل، گوشت کھانے سے بہت الرجی. بیف جو ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے میرے پاس پیشنٹ جتنے آ رہے ہیں، مجھے اب اباؤٹ 40 ایئرز ہو گئے ہیں ڈرمیٹالوجی میں، تو میرے پاس سارے مریض آگے کہتے ہیں ڈاکٹر عاطف میں جب بھی کبھی بیف کھاؤں تو مجھے زیادہ پرابلم آتی ہے. تو گوشت کھانے کے ساتھ تو لوگوں میں بہت مسئلے آتے ہیں اور وہ لوگوں کو الرجی جو اسکن کی جو آپ بات کر رہی ہیں سب سے زیادہ گوشت کھانے سے. کبھی کوئی آپ کو شخص یہ بڑا ریئر ہوگا کہ کہے کہ میں سبزیاں کھانے کے بعد، ویجیٹیبل کے بعد مجھے الرجی ہوتی ہے یا فروٹس کھانے کے ساتھ الرجی ہوتی ہے. بڑا ریئر ہے، ہر بندہ یہی کہے گا. اب انڈا کھانے کے بعد لوگوں کو کئیوں کو الرجی ہوتی ہے. ہم پھر انہیں کیا کہتے ہیں کہ جی آپ اگر ایگز کے شوقین ہیں، انڈا کھانا ہے تو زردی نہیں کھانی، کیونکہ جو ایگ یولک ہوتا ہے، ایگ یولک میں بھی ہائی پروٹینز ہوتی ہیں، وہ ہائی پروٹینز آپ کی باڈی کو الرجی کرتی ہیں، تو وہ ہم ان کو منع کرتے ہیں. تبھی میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ واٹر انٹیک گرمیوں میں بہت زیادہ ہونا چاہیے. اچھا سر، اکثر یہ مجھے کافی نے کہا بھی کہ میں سوال پوچھوں، یہ جو کڑوا شربت ہوتا ہے جس پہ کہتے ہیں خون صاف ہو جاتا ہے اس سے، فار ایگزامپل ہم بچپن میں دیکھتے تھے وہ لڑکی آتی تھی اور کہتی تھی صافی سے خون صاف، چہرہ شاداب. یہ جو اس طرح کے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یہ واقعی چہرے کو شاداب بنا دیتے ہیں؟ اگر خون صاف کرنے کے کانسیپٹس ان شربتوں سے شروع ہو جاتے تو ہماری کبھی لڑائیاں جھگڑے نہ ہوتے، میاں بیوی میں کبھی کوئی غصہ نہ، خون صاف ہو گیا، آپ کا بھی، آپ کے ہسبینڈ کا، میرا، میری بیوی کا، اور ہم نے شربت پیا، ہم لوگ کبھی لڑتے نہ، جھگڑتے نہ. یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے خون صاف کرنے والی. خون صاف کرنا یہ کوئی گاڑی کا پیٹرول یا انجن کا پیٹرول نہیں ہے کہ آئل نکال کے نیا آئل ڈال دو تو وہ صاف ہو جائے. یہ جو خون ہے، یہ خون میں ریڈ بلڈ سیلز ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہیں، پلیٹلیٹس ہیں. اس کے بعد یہ جو خون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے صاف کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پراپر ڈائٹ لینی ہے. اور اگر کبھی کوئی آپ کو بیماری ہے تو پھر اس بیماری کے لیے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، رادر دین کہ یہ دیسی ٹوٹکے کریں کہ جی وہ ہم کوئی ایسی کڑوی چیز والا شربت پینے جس سے ہماری اندر کی کڑواہٹ ختم ہو جائے اور خون ٹھنڈا ہو جائے اور صاف ہو جائے. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اس کا تو خون ہی سفید ہو گیا، یہ تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں ملتا، اپنی بیوی کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ خون سفید ہونے کے پھر تو ایسی دوائی دیں اس کو کہ جس کے ساتھ وہ اندر کڑواہٹ والا شربت پی لے اور وہ دنیا کو سب کو بھول جائے اور اپنی بیوی اور اپنے لوگوں سے پیار کرنا شروع کر دے.
अच्छा सर, आजकल मार्केट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इन है और हम अक्सर से ट्यूटोरियल्स में देखते हैं, एक ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट सा बना हुआ है जो आप मुंह पे यूँ रोल करते हैं और उससे कहते हैं जी ब्लड सर्कुलेशन आपके मुंह की ठीक हो जाती है, होता है कुछ ऐसे? देखिए वो रोलर है जो हम देते हैं, पीआरपी है, थ्रेड्स हैं, फिलर्स हैं। देखिए ये सारे प्रोसीजर जो है ना, अगर ये इस तरह का जो ये बात लोग करते हैं ना कि जी कोई ऐसी नई इक्विपमेंट आ गई है या कोई ऐसी चीज़ आ गई है रोलर की तरह कि चेहरे पे फेरना शुरू कर दें और आपके खून की फ्लो चेहरे की बढ़ जाए, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। अच्छा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बड़े मरीज़ों को देखा है, पेशेंट मेरे पास आते हैं, उन्होंने ये इक्विपमेंट घर पे यूज़ करते हैं और सारे उनके चेहरे पे ज़ख़म बन जाते हैं और वो अच्छे खासे ज़ख़म इतने बुरे लगते हैं और वो अल्सर बन जाते हैं, एक्जिमा बन जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी कि जिसके साथ ब्लड फ्लो को बेहतर किया जा सके। सिर्फ डॉक्टर ही आपको एडवाइस कर सकता है कि आपने ब्लड फ्लो के लिए और स्किन की ग्लो के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही, तो यानी कि मिथ है और आज डॉक्टर साहब ने इसको भी जी, क्लियर कर दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ साहब Thank you, आपका। तो जनाब इसी चीज़ को चैलेंज बनाइए और इसे प्रोपेगेट करना शुरू कीजिए कि बजाय इसके कि गोश्त को फ्रीज़र में रख लें और रोज़ खाते रहें तो अपनी सेहत भी ख़राब करें, अपनी जान का भी नुकसान करें, अपनी ज़िंदगी को दौरानिए को कम कर लें, तो बेहतर है कीप योर सेल्फ हेल्दी। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें बिकॉज़ ये सीज़न वो है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स मिलती हैं। बहुत आम है, लेकिन आम फिर कहते हैं कि उससे भी दाने निकलते हैं, वो भी है तो दाल में खाएं। लेकिन खैर फ्रूट्स इस्तेमाल करें ताकि आपके चेहरे पे वो रौनक ज़रूर रहे और आप सेहतमंद रहें, हेल्दी रहें। और हमसे कनेक्टेड रहिए फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और ट्विटर के ज़रिए, और हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। आपसे फिर से होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।